بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید ایک بار پھر خبروں میں ہے، اور بلکہ خبروں میں نہیں ہے، وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے ریڈار میں ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ پشاور میں ایک شخص جو ہے وہ کالز کر رہا ہے اور ان کے اراکین اسمبلی کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان کا اشارہ واضح طور پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے طرف ہے۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف اچانک یہ سب باتیں کیوں آنا شروع ہو گئی، اور کیا جنرل فیض حمید واقعی اس وقت ایکٹیو ہے اور وہ خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نون لیگ کے اندرونی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ جنرل فیض حمید کی جانب سے بہت سے اراکین اسمبلی کو کالیں کی جا رہی ہے۔ خود جنرل فیض حمید کی جانب سے نہ اس کی کوئی تصدیق ہے نہ تردید ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ صرف مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک مبینہ طور پر الزام لگایا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید ان کو کالز کر رہے ہیں۔ اب اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی اس کا کوئی حوالہ، کوئی اس کی کوئی تصدیق، کوئی ایویڈنس، کیونکہ پھر یہ فیک نیوز کے زمرے میں آ جائے گا۔ لیکن نون لیگ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کال ریکارڈز موجود ہے، اور اس بار یہ ہم نے جتنے لوگوں کو کال انہوں نے کی ہے وہ ریکارڈ کر لی گئی، کیونکہ اب وہ ڈی جی آئی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ یعنی جنرل فیض حمید کے بارے میں پہلے بھی مسلم لیگ نون ایک زمانے میں یہ الزام عائد کرتی رہی ہے کہ 2018 کا الیکشن جو ہے اس میں ان کا بڑا فعال کردار رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی خان صاحب کی حکومت کو ایک بڑی سپورٹ رہی ہے ان کی جانب سے۔ تو جنرل فیض حمید کا نام آنا ایک بار پھر اس تاثر کو رد کرتا ہے جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی۔ لیکن اگر جنرل فیض حمید یا ان جیسے کسی ملٹری افسر کا بھی نام آتا ہے تو کیا یہ پوری فوج کی جانب سے ہے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ خود یہ سب کچھ کریے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں واضح طور پر اس معاملے میں سیاسی جو تقسیم ہے وہ نظر آتی ہے، یعنی سیاسی طور پر یا اس کو سیاسی اگر آپ کہیں تو یا انفرادی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ایک دھڑا خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ بڑے عرصے سے کرتا آ رہا ہے، اور اب وہ خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں خان صاحب کو اقتدار میں رہنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ اپنے خان صاحب کے جتنے مخالفین ہیں ان کو ہمیشہ کاؤنٹر کرتا رہا۔ تو یہ خبر سورسز کے حوالے سے میڈیا پر موجود ہے، اور میڈیا پر صرف خبر موجود نہیں ہے بلکہ مریم اورنگزیب کا ایک باقاعدہ سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب کی مرضی سے جاری ہوا ہے، اور اس میں شہباز شریف صاحب کی بھی کنسنٹ ہے۔ انہوں نے ابتدائی طور پر تو یہ کہا کہ وہ اس کا اعلان کر دیں گے کہ وہ صاحب کون ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ اعلان ہو چکا ہے کہ وہ صاحب کون ہے، یعنی ان پر یہ الزام لگ چکا ہے کہ یہ سب کچھ ادھر سے ہو رہا ہے اور وہ متحرک ہیں اور وہ ایکٹیویٹی کریں۔ اب ان کے متحرک ہونے کا نوٹس ظاہر ہے وہ ان کی اپنی جو ان کا ادارہ ہے وہ لے سکتا ہے، یا آرمی چیف لے سکتے ہیں، یا اس بات کی تحقیق و تفتیش کر سکتے ہیں کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے، یا پھر ان کی اس میں سب کی مرضی شامل ہے۔ تو یہ بات تحقیق طلب ہے۔ پچھلے دنوں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی صدر مملکت سے بھی اور وزیر اعظم سے بھی، اور صدر مملکت سے ملاقات ان کی معمول سے ہٹ کر تھی، تو اس کے حوالے سے بڑی چام ہو گئی، اور اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل ہم نہیں دی گئی، اس لیے اس پر سپیکولیشن نہیں کی جا سکتی کہ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ لیکن چونکہ اپوزیشن ان دنوں زوروں میں ہے اور تحریک عدم اعتماد کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور وہ اپنا نمبر جو ہے وہ اس وقت 100 سے ابو بتاتی ہے مسلم لیگ نون کا، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس خان صاحب کی جماعت کے تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو تیار بیٹھے ہیں تحریک عدم اعتماد آئے اور ان کے خلاف وہ ووٹ دیں۔ یہ ان کا ماننا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ حکومت کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ جو میں نے 2 روز پہلے ایک ویلاگ کیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا، کسی وقت وہ بھی شیئر کر دوں گا، جس میں میں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا واقعی حکومت کے چند وزراء جو ہیں وہ ان کو کھڈے لین لگا دیا گیا ہے، یا وہ ناراض ہیں، یا ان کے بارے میں یہ گمان کر لیا گیا کہ وہ مخالفین کے ساتھ جا ملے ہیں، یا وہ تحریک عدم اعتماد کے جب بھی آئے گی وہ مخالفین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان میں شیر رشید، ان میں شاہ محمود قریشی، ان میں غلام سرور اعوان جیسے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واقع ہیں، لیکن ان کے بارے میں اسپیکولیشن یا قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ یہ ممکنہ طور پر، کیونکہ یہ ابھی تک یہ آج کل خان صاحب کے ارد گرد بھی نظر نہیں آتے، تو خان صاحب نے ان سے ڈسٹنس کیا ہوا ہے، یہ ان کو شٹ اپ کال دی ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو۔
لیکن یہ سب حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر اس میں دوبارہ اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ پوری نہیں، ان کا ایک فرد اگر انوالو ہو رہا ہے تو پھر اس پر بہت سے ظاہر سوال تو اٹھیں گے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ معاملہ چونکہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے، اور جو میں نے بتایا کہ وزراء خاص کر شیخ رشید کے بارے میں جو ہمیں اطلاع ہے، جس کے بارے میں سورس کہتے ہیں، ہیر سے کہتے ہیں جی، چونکہ ان کا وہ معاملات کو اس طرح ٹھیک طریقے سے چلا نہیں سکے جیسا کہ ان کے پاس ٹاسک تھا، یعنی وہ میڈیشن نہیں کرا سکے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ، ایک لائی زون جو بگڑا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں کرا سکے۔ وہ اپنے تئیں وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس معاملے میں خاصے ہاتھ سے اکڑے ہوئے ہیں۔ ابھی کسی ایک صحافی نے خبر دی ہے کہ جی خان صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ وہ جہانگیر ترین سے صلح کر لیں، اگر وہ ایم کیو ایم کے دفتر جا سکتے ہیں، اگر وہ باقی اتحادیوں کے گوڈے پکڑ سکتے ہیں، تو پھر جہانگیر ترین تو اپنا آدمی ہے، ان سے جفی ڈالیں اور جناب بات کو ختم کریں۔ کہ کیا جہانگیر ترین اس پوزیشن میں ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ صلح کر لیں، یا خان صاحب کی ساری غلطیاں معاف کر دیں، یا خان صاحب اتنا بڑا دل رکھتے ہیں کہ وہ جہانگیر ترین کے گھر جائیں اور انہیں منا لیں اور اپنی غلطیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں۔ ویسے بعید نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر ہوتی نہیں ہے، کیونکہ کہانی جو ہے وہ گھوم رہی جہانگیر ترین کے جہاز کے اوپر کہ جہانگیر ترین کا جہاز کہاں لینڈ کرے گا، اور اگر وہ اپوزیشن کی طرف لینڈ کرتا ہے تو خان صاحب بہت شدید خطرے میں ہے، اور اگر وہ حکومت کی طرف لینڈ کرتا ہے تو پھر اپوزیشن لٹی پٹی گئی، پھر اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا۔ لیکن اپوزیشن اس کے باوجود پر اعتماد ہے۔ اب معاملہ آ گیا کہ پشاور سے جو کالیں کر رہا ہے وہ کون ہے، کیا واقعی وہ جنرل فیض حمید ہے؟ اس بارے میں کوئی حتمی رائے یعنی ہمارے پاس تو نہیں ہے کہ وہی کر رہے ہیں، یہ تو جن کا کلیم ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے اگر یہ کر رہے ہیں، اور یہ یعنی اس بات کو باقاعدہ صلاح مشورے کے بعد، میٹنگ کے بعد، اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے آپس میں طے کرنے کے بعد کہ بتایا جائے کہ پشاور سے ایک شخص کے ذریعے ارکان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ہنٹ دے دیا کہ جن کا حال ہی میں ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا کیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اگر نون لیگ نے ان کی کالیں ریکارڈ کر لی ہیں، یہ بڑا ہم سوال ہے کہ پتہ نہیں کی کہ نہیں کی، لیکن ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت ساری ریکارڈنگ کر لی ہے، اور یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ بوقت ضرورت مہیا کر دی جائے گی، اور یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہے، وہ آرمی چیف کو بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی فورم تو نظر نہیں آتا جہاں پہ اس کے حوالے سے کوئی کارروائی ہو جائے گی، کیونکہ اگر یہ پبلک بھی ہوتی ہیں تو پھر اس کے اوپر بحث شروع ہو جائے گی، یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے۔ ابھی ثاقب نثار صاحب کی جو ویڈیو آئی تھی، آڈیو آئی تھی، اس کے اوپر کوئی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکی، کوئی ادارہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، تو پھر ان کالوں کے اوپر کون فیصلہ کرے گا؟ تو جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ ظاہر بڑے لوگ ہیں، اگر وہ چاہیں گے تو وہ اس کے اوپر کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ اگر ایک طرف فوج خود کو نیوٹرل رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور ساری ایفرٹس ڈال رہی ہے، اور اپنے اوپر یہ الزام بھی لے رہی ہے کہ اس وقت وہ حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، حکومت کے سیاسی معاملات کو اس طرح سیکنڈ نہیں کر رہی، ان کے اوپر یعنی کندھے سے کندھا ملا کر نہیں چل رہی کچھ معاملات کے اوپر، جہاں حکومت کچھ جو چاہتی ہے وہ سارے اس معاملے میں ان کو اختلاف ہے، وہ نہیں مانتے بہت سی باتوں کو، تو یہ سارے الزامات لینے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ اپنی لڑائی خود لڑیں اور اپنے معاملات کو خود نپٹائیں، اور سیاسی معاملات میں ہم نہیں آتے، جس کی وجہ سے اپوزیشن اب کھل کر کھیل رہی ہے، وہ کہتی ٹھیک ہے جی کہ لڑائی اپنی ہے تو پھر اسی مقابلہ کر لیں گے خان صاحب کا، لیکن اگر لڑائی کے بیچ میں آپ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر تو لڑائی یک طرفہ ہو گئی، کیونکہ پھر اگر ادارہ کسی ایک طرف چلا جاتا ہے تو پھر لڑائی رہتی نہیں ہے۔ تو یہ ابھی یعنی اب اللہ جانے یہ ہیر سے ہے، یہ ویر سے ہے، جنہوں نے کہا جی ہم نے کالر ریکارڈ کر لی ہے، اب یہ نہیں پتا کہ یہ بھی دھمکی ہے، یعنی یہ بھی فیلر ہے، اب ہمیں چھوڑیے جی کالر ریکارڈ کر لیے۔ اب یا تو جنرل فیض حمید اس بات کی تردید کریں، یا پھر ان کے ادارے کی طرف سے کوئی تردید آئے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرف اشارہ نہیں ہے، کسی اور کا نام لیا جا رہا ہے، تو پشاور میں کوئی اور شخص ہے جو کہ کالیں کر رہا ہے تو ممکن ہے۔ تو اس سے لگتا یوں ہے کہ معاملات بڑے ہی یعنی ایسے اتنے یعنی حساس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر کسی نے اس کے اندر انٹرونشن کی تو پھر اس کا نام یقینی طور پر لیا جائے گا، اور اپوزیشن آج نہیں تو کل اس کا نام لے سکتی ہے۔ سوال یہ کہ کیا اس انکشاف کے بعد کہ مسلم لیگ نون کے اراکین کو یا پی ڈی ایم کے اراکین کو یا اپوزیشن کے لوگوں کو
ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا ساتھ نہ دیں، یا ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، یا واٹس ایور، تو کیا اس پر اب اپوزیشن ان کا نام باقاعدہ ریویل کرے گی؟ ویسے کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اپوزیشن جنرل فیض حمید پر بہت سے الزامات لگا چکی ہے، اور ان کی سیاسی وابستگیوں کے حوالے سے کھل کر بات کی جاتی ہے کہ ان کی سیاسی وابستگیاں وہ خان صاحب کو پسند ہے، خان صاحب انہیں پسند ہے، اور اب جو معاملہ ہے ان کے آرمی چیف بننے کا، اس کے بارے میں بہت سی رائے پائی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے یہ ہے کہ اب معاملہ یہ چل رہا ہے کہ شاید آرمی چیف ایکسٹینشن چاہتے ہیں، اور شاید خان صاحب جنرل فیض حمید کو آرمی چیف ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دو شاہد جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں۔ اب دونوں شاہد کے اوپر اللہ جانے صداقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لیکن دونوں پرسیپشن پیرل چل رہے ہیں۔ تو جنرل فیض حمید کو بھی وقت ہے ابھی ان کا، اگر وہ انہوں نے بننا بھی ہے تو ابھی ان کا کور کمانڈر کا عرصہ پورا ہونا 1 سال ہوگا، تو اس کے بعد ہی وہ اس عہدے کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر وہ اپنی یعنی سیاسی وابستگیوں کو ظاہر کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ ایک ان کے بارے میں ایک اور بات لوگ کہتے ہیں، جو جس میں میں شاید کم بلیو کرتا ہوں، کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ جنرل فیض حمید آرمی چیف بنے، کیونکہ جو کابل میں جو کچھ ہو چکا، جو افغانستان میں ہو چکا، امریکہ اس میں خوش نہیں ہے۔ امریکہ تو کسی سے بھی خوش نہیں ہے، امریکہ تو خان صاحب سے بھی خوش نہیں ہے، امریکہ تو ہماری آرمی سے کبھی خوش نہیں رہا، اور پھر وہ جنرل فیض حمید ہوں یا کوئی اور ہوں، تو ان کی اپنی چوائسیز ہیں اور اپنے خیالات ہیں، اور فی الوقت وہ پورے پاکستان سے خوش نہیں۔ پورے پاکستان سے مراد پاکستانی حکومت سے، عوام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے تو خان صاحب وہ کالوں کا جو کہتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ طے پایا کہ جی آرمی چیف بھی جائیں گے امریکہ، وہ بھی نہیں جا سکے، تو معاملہ جو کا تو رہ گیا ہے، اور اب خان صاحب نے جانا ہے روس کے دورے پر۔ تو اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر خان صاحب روس کے دورے میں ہوں گے تو کیا اس دوران تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے؟ اس پر یہ سوال شاہد خان عباسی سے بھی کیا گیا ہے، اور بھی لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب اگر 23-24 فروری کو جب روس جائیں گے تو پچھو کچھ نہ ہو جائے، تو اس لیے، لیکن خان صاحب نے یہ طے کیا ہوا کہ وہ جائیں گے، اس لیے جائیں گے کہ یہ پروسیس اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تحریک عدم اعتماد اگر پیش ہوتی بھی ہے تو اس کو ٹیکنیکلی طور پر یہ 6-7 دن میں لیتی ہے، اور روس میں تو آپ 1 دن میں جا کے واپس بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک وہ کہتے ہیں ڈیرنگ فیکٹر جو ہے نا، وہ خان صاحب جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا ڈر آدمی ہوں، اور مجھے حالات کی کوئی پرواہ نہیں، اور میں ان حالات میں بھی بیرون ملک کا دورہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہے وہ پہلو جس کے اوپر یعنی ایک گیمبلنگ ہے کہ کیا اپوزیشن اس بات کا رسک لے گی کہ جب خان صاحب باہر ہوں تو تحریک اعتماد پیش کرے، یا پھر خان صاحب تو ڈر ہی نہیں کہتے میں جا رہے ہیں جناب، اگر کسی نے مجھے ہٹانا تو ہٹا کے دکھا لے۔ اس لیے انہوں نے آج کہا جی کہ میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ وہ ایک طرف بڑی ایکسٹریم پوزیشن لے چکی ہے اپوزیشن، اور دوسری طرف خان صاحب ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے درمیان اگر اسٹیبلشمنٹ خود کو یعنی ان کا نام آتا ہے تو بھی ان کی بدنامی ہے، اور اگر نہیں آتا تو بھی ان پہ الزام آئے گا کہ اتنے سنگین حالات میں وہ خاموش کیوں رہے۔ تو یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس موقع پر اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو پھر ملک کا سیاسی مستقبل، اس کا نقشہ کیا ہوگا۔ اور اب آپ کے ساتھ آخری خبر، جو بڑی خبر ہے، وہ ہے مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کی ملاقات، جو کہ ایک طویل عرصے سے ڈیو تھی، اور اب وہ ہو گئی ہے، اور ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں، جس میں آصف علی زرداری کے اعزاز میں مولانا فضل الرحمان نے شائعہ دیا ہے، اور انہوں نے اس میں تحریک اعتماد کے حوالے سے اور اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اب کل ملاقات ہونے جا رہی ہے شہباز شریف کی اور آصف علی زرداری صاحب کی، تو یہ 2 ملاقاتیں بڑی اہم ہیں۔ ان ملاقاتوں کے بعد اپوزیشن اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو ڈیڈ لائن انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس کو وہ اناؤنس کر دیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اگلے 6 سے 8 دن انتہائی اہم ہیں، اور ان 6 سے 8 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا، یعنی بیفور پیپل پارٹی کے لانگ مارچ جو 27 فروری کو کرنی ہے، اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا کہ کرنا کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔